جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں جی آیا نو خوش آمدید. دیکھیں ویسے بھی ماشاءاللہ رمضان کا دوسرے ہفتے میں ہم انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے دعاؤں کی ساتھ میں نے آپ سے بارہا آپ سے شیئر کی. اس باری جو میں خوشی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ایسٹرولوجی کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں جو ہے ایک دعا کا خاص مومنٹ، ایک لمحہ ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ میرا نام بھی اپنی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھو گے. اس کو ایرانی نوروز کی طرح مناتے ہیں، لیکن میرے لیے تو یہ فیسٹیوٹی ہے کہ ایسٹرولوجی کا نیا سال اس تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے، جو اس ہفتے میں 20 مارچ کو آ رہی ہے. اور یہ ہفتے کی جو ڈیٹس ہیں 18 مارچ سے لے کے 24 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں. یہ ہفتے کے جو دن ہیں، اس ہفتے کے دنوں میں جو ہے آپ کو جو 20 مارچ کے نئے سال کی بلیسنگ ہے، میرے 12 ستاروں کو ان کے کس ہاؤس کے اندر آپ کو مستفید آپ اس سے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو 12 ستارے سننے چاہیے. اور ٹل دی اینڈ آف پائسز آپ میرا ساتھ دیں گے. یہ آپ کا مجھ سے ریزولوشن بھی ہے، آپ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ آپ میرا ساتھ آخر تک نبھایا کریں گے. اس بے لوث رشتے کا کوئی تو فائدہ مجھے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ خدا را یہ غیب کا علم نہیں ہے، اندازوں کا علم ہے. انسانی اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ ہم سے ملتے ہیں تو 4 علوم کے ذریعے میں آپ لوگوں کی مدد کرتی ہوں: ایسٹرولوجی، دین نمرولوجی علم العداد، دین پامسٹری، اور آخر میں کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک عام پلینگ کارڈز ہیں. ہر علم کی لاجک میرے پاس موجود ہے، لیکن میں ہر باری کیونکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں آپ کا مغز نہیں خراب کرنا چاہتی، لیکن ہر علم کی لاجک میرے پاس موجود ہے. جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے تب ہم شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. قسمت کو سمجھ کے چلنا، ان ستاروں سے ایک روڈ میپ بنانا، ایک رہنمائی لینا، یہ بالکل شرک کے زمرے میں نہیں آتا. ورنہ محکمہ موسمیات کو جاننا بھی پھر شرک میں چلے جانا چاہیے. گوگل میپ آپ کو رستہ بتاتی ہے، تو یہ اسی طرح کا ایک علم ہے جیسے آپ گوگل میپ سے روڈ میپ لے کے اپنا سفر آسان کر لیتے ہیں. دوسرا جو ہے یہ وہ نمبر ہے، پلیز کسی بھی نمبر پہ میں کسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی ہوں. ابھی تک بھی مسلسل کوئی بیوقوف آپ لوگوں کو بنا رہا ہے. کوئی ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے میں قانونی چارہ جوئی کر کے ان کو بند کرا سکتی ہوں. یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو میرے تک پہنچائے گا. دیر سویر ضرور ہو جائے گی. آج کل جو میرے پہ ٹیلی فون کے کلائنٹس کا لوڈ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں کہ میں اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی میٹ اپ نہیں کر پا رہی کہ میں ایک ایزی ٹارگٹ کر دوں کہ میں حالانکہ وعدہ کرتی تھی کہ 8 سے 10 دن کا ویٹ ٹائم ہے، لیکن کیونکہ میں یوں رش لگا کے نہیں بیٹھتی. اگر میں رش لگا لوں گی تو میرے کام کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. تو میں صرف 4 یا 6 لوگوں کو ایک وقت میں سنتی ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. اور ہر محاذ پہ ایک اکیلی عورت ہوں کہ ہر محاذ کو ڈیل بھی کرنا ہے، آل الون آپ نے جو ہے. تو واحد یہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. آپ اگر اس نمبر پہ بک ہو گئے ہیں تو آپ سیف ہیں اللہ کے حکم سے. یہ وہ نمبر ہے جو کہ آپ کو میرے تک لے کے آئے گا. اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ لوگوں نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا، ورنہ جو ہے اگر کسی مانسٹر کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیونکہ میں ہر باری وارن کرتی ہوں، میرے اپنے منہ میں درد ہونے لگ جاتی ہے جس طرح میں کھڑوچ کھڑوچ کے بولتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ میسج چلا جائے. اگر کوئی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، خدا را وہ میں نہیں ہوں. مجھے تو چیٹ کرنی نہیں آتی ہے، میں تو سخت ڈفر ہوں آئی ٹی کے معاملے میں جو ہے. تو میں اتنی کلیور ہوں ہی نہیں کہ میں میسیجز پہ باتیں کر سکوں. تو خدا کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا. یہ وہ نمبر ہے، اس پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے، اس پہ آپ بھی محفوظ ہاتھوں میں. اسپیشلی میری بہنیں، میں آپ لوگوں کے لیے بہت پوزیسو ہوں
عورت ذات ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی پوزیسو ہوں۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں کہ ہمارے 12 ستاروں میں جو نئی تبدیلیاں آنے جا رہی ہے، ایسٹرولوجی کا جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، سورج جو پہلا قدم رکھنے جا رہا ہے 20 مارچ کو، وہ آپ کو کہاں کس گھر میں روشنی خوشی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ فور شور خوشی دے گا، فور شور روشنی دے گا۔ سسپینس یہ ہے کہ وہ کیا اس کی حجم ہوگا، کیا وہ اس کی مقدار ہوگی، کچھ سسپینس اللہ کے پاس ہے۔ ہم صرف ٹائم فریم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے ٹائم ہونے جا رہا ہے شروع۔ اللہ میرے رب آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید جی آیاں نو زون بی، اور زون بی کے چاروں ستاروں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ ایسٹرولوجی کا نیا سال بہت بہت مبارک ہو، ستّی خیرہ ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، اردو میں جن کا نام میم سے، انگلش میں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہو، اور اگر ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، وہ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بینیفٹ تو ایریز کے بعد جو ہونے جا رہا ہے وہ میرے لیوز بہن بھائیوں کو ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تو اس خوشی میں میرے لیے دعا بھی کرنی ہے، ہو سکے تو کچھ میٹھا بھی میرے لیے بھجوا دیجیے گا۔ آج کل میٹھا میں انّے واہ کھا رہی ہوں، تو جو ہے وہ میں انتظار کروں گی، کوئی میٹھا آپ کی طرف سے میرے لیے آنا چاہیے میرے لیے۔ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے لیوز، 18 سے لے کے 24 مارچ تک اس ہفتے کی تاریخیں ہیں۔ 18 اور 19 تھوڑی سی سلو ضرور ہوتی ہے، تھوڑا سا ذرا ہو سکتا ہے آپ کے اندر سستی یا موڈ سوئنگس یا تھوڑا بیزاریت کا فیز آ سکتا ہے 18 اور 19 کی 2 تاریخوں میں، لیکن 20 مارچ سے ایسٹرولوجی کے نئے سال کی بسم اللہ ہونے جاتی ہے، اور 21 مارچ سے اس کی کمپلیٹ روشنی آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ کو نوازے گی، میرے ایریز کا نصیب کھولے گی، میرے ایریز کے نصیب کو لوڈڈ ڈالے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن ایریاز میں اگر کوئی ہمارے لیوز کوئی کیسز میں پھنسے ہوئے تھے، یا ہمارے لیوز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر پڑھائی میں ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں، یا کسی پیپر ورک میں سٹک تھے، یا روحانی طور پہ ذرا اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہے تھے، تو جو ہے کوئی مائگریٹ کرنے چاہتے تھے اور نہیں ہو پا رہا تھا، تو پہلی روشنی یہاں پہ اس ہاؤس میں آئی تھی 11 مارچ کو، 11 مارچ کو، اور پھر یہ سالڈ ستارہ یہاں قدم رکھتا ہے 20 مارچ سے۔ تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ نظر آتا ہے نصیب کھلے گا، دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ ملے گا۔ اگر کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کہیں پہ بھی سٹک ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جو ہے اس میں آپ کو آسانی نظر آتی ہے۔ ویسے بھی آپ کا کیریئر ہاؤس اس وقت اچھا چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کے فیم میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ستارہ بہتر ہوا ہوا ہے، آپ کے فیم ایریا میں بھی ستارے کی روشنی ہے، نئی بزنس اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، اگر پرانا بزنس ہے اس کی گروتھ کا ٹائم ہے، شہرت مل سکتی ہے۔ تو میرا رب کرے کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں، کیونکہ ٹائم یہاں پہ اللہ کے حکم سے شروع ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں دیکھتی ہوں تو 12 مارچ سے ایک ستارے نے جو جگہ بدلی تھی، یہ کچھ آپ کے فائنینسز کو بھی یہاں پہ ریلیف دے رہا تھا۔ آپ کے کوئی وراثتی مسئلے یہاں پہ ریزولو ہو سکتے تھے، وہاں پہ ستارہ کوزی تھا، آپ کے لیے بہتر حالات اس کے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس اگر آپ کے پلانز ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ ستارے کی جو روشنی ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک ستارہ جو یہاں پہ ویک ہوا 13 ویک نہیں ہوا، ایک ستارہ جو اور آیا تھا 13 مارچ کو،
وہ آپ کے جو ازدواجی زندگی ہے اس میں چیزوں کو ذرا بہتر پازیٹیولی اسپیڈ اپ کر رہا تھا. اب اللہ کرے کہ آپ کا جو ایک پازیٹیو اگریشن ہے وہ کبھی کبھی انسان کی جو وہ کچھ جھگڑے نہ اس نے کرائے ہوں بلکہ چیزوں کو جوڑنے میں مدد کی ہو. انرجیز جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ہماری سوچ ہماری انرجیز کو یا پازیٹیو بناتی ہے یا ڈسٹرکٹیو بنا دیتی ہے. تو اللہ کرے یہ جو انرجی اس وقت میں آپ کے اس ہاؤس میں دیکھ رہی ہوں تو جو تو میاں بیوی یا بزنس پارٹنر سمجھدار تھے تو اس وقت ایک اچھا بانڈ آپس میں ڈیولپ ہو سکتا ہے, ازدواجی زندگی میں بھی, کاروباری ریلیشن شپ کے اندر بھی. لیکن اگر آپ نیگیٹو ہیں تو پھر وہ جھگڑے بھی کرا سکتا ہے. تو یہ اس وقت یہ اللہ نے اچھا ستارہ بھیجا, لیکن اس کا فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اس انرجی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے ہو یا اس انرجی کو جو ہے اس پہ استعمال کرتے ہو رشتوں کو, بانڈ کو جوڑنے کے لیے. تو میرا خیال ہے لیوز بہت سمجھدار ہے, لیوز نے بہت برا ٹائم کاٹا ہے. 2009 سے میں نے آپ کو پستے ہوئے دیکھا ہے, 2009 سے, بلکہ 7 سے اگر میں پیچھے لے جاؤں تو میرا خیال ہے سال گنے تو بہت سارے سال بن جاتے ہیں. اور 20 مارچ کی روشنی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس وقت اپنے دونوں جہان کی آسانیاں اپنے رب سے مانگنی ہے, دونوں جہان کی آسانیاں اپنے رب سے مانگنی. یہ کام اب آپ نے کرنا ہے مانگنے والا, میرا کام تو ہے رستے پہ ڈالنے والا. تو میں نے آپ کو ڈائریکشن دکھانی ہے اور مانگنا آپ نے, نوازنا اس نے. بس ایک دوسرے کے ساتھ برج بن کے ہم چل رہے ہیں, یہی ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ جی 20th آف مارچ سے 24th مارچ تک پھر ستارے ماشاءاللہ پرفیکٹلی فائن ہے. کہیں سے پیسوں کی انکمنگ بھی ہو سکتی ہے, ذاتی زندگی میں بھی خود اعتمادی کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر جو ہے یہاں پہ کیریئر ہاؤس بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے, فائنینشیل ہاؤس بھی ہم نے آپ کا پڑھا اور ہم نے اپنے 7ویں گھر کے بارے میں بھی پڑھا. ایک ہاؤس جو ہے جس میں آپ نے لٹل وارننگ ہے, وہ زیادہ سخت وارننگ میری نہیں ہے. اب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر سفر کرتے ہیں تو صدقہ دے کے کیجیے گا. اسی طرح سسرالی اگر رشتہ دار ہیں یا خاندانی جو معاملات ہیں تھوڑی سی ان میں ڈپلومیٹک رہیے گا. اگر آپ نہیں چاہتے ہو نا کہ کنفرنٹ کرو یا جھگڑا ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ ذرا سا محتاط رہنا ہے, کیونکہ یہاں پہ ستارہ ابھی بھی مزیدار پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا میرے جو ہے نا لیوز نے سیانہ بن کے چلنا ہے. تو یہ میرا آپ کو یہاں پہ یہی میسج ہوگا. اب ہم چلتے ہیں, ہمارا اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا. جی ورگوز, اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں آپ کا نام پی سے شروع ہوتا ہو اور جو ہے اس پی سے شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے روڈ میپ یا رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں. سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے گا ورگوز. 18th آف مارچ سے ہم شروع کریں گے اور 24th آف مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے کہ ستارے کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے. لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی اسٹرالوجی کا نیا سال مبارک ہو. تو کہانی میں وہاں سے شروع کروں گی جہاں نیا سال چڑھتے ساتھ ہی کیا چاند چڑھا سکتا ہے, تو ہم وہاں سے کہانی ورگوز شروع کریں گے. جی نیا سال ماشاءاللہ جہاں اس کی بسم اللہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک ستارہ پہلے بھی آ گیا تھا, کیونکہ یاد ہے ورگوز میں آپ لوگوں کو بہت کہہ رہی تھی کہ ہاتھ سے پیسے جانے کے امکانات زیادہ ہیں. یعنی پیسہ سپیڈ کے ساتھ ہاتھ سے سلپ ہو سکتا ہے, بچے گا نہیں, جیسے بچت کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ورگوز کے لیے کلامک سچویشن تھی. تو یہاں پہ پہلی روشنی آتی ہے 11 مارچ کو, جو تھوڑا آپ کے لیے ڈیفینسو ہوتی ہے, یعنی آپ کے معاملات کو یہاں پہ بہتر کرتی ہے.
اور دوسری روشنی جو یہاں پہ آتی ہے وہ آ گئی جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو نیا سن طلوع ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے فائنینشیل ایریا میں شروع ہونے جا رہا ہے. تو ورگوز میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ہر پاسبل اور جائز طریقوں سے اپنے مالی وسائل بڑھانے کی کوشش شروع کر دیجئے، کیونکہ نظر آتا ہے کہ ستارے کی جو روشنی ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ ایک پازیٹیولی پڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ کے مال کی، آپ کے فائنینسز کو گروتھ ملتی ہے. تو ملنا تو ان دی اینڈ اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے. تو وہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ کیوں انسان تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے اپنا ایمان کمزور یا خراب کرے. تو آپ جو ہے جب اللہ نے دینا اتنا ہی ہے جتنا نصیب کا ہے. تو یہاں پہ اللہ کرے آپ کو اس کی جو برکت ہے آپ کو محسوس ہو آنے والے دنوں میں. دوسرا جو ہے جیسے ورگوز آپ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ والا ٹائم جنوری 5 جنوری سے جو شروع ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا ہمارے جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. پھر یہ وہ ہائی ٹائم ہے ورگوز جو کوئی امپورٹنٹ ویزے کا حصول آپ کو دلا سکتا ہے، آپ کے اوورسیز ٹریول ہو سکتے ہیں، روحانی اسپریچول ٹریول کی انڈیکیشن ہوتی ہے، روحانیت کی طرف آپ کا دل کھنچے گا بھی، انکلینیشن بھی روحانیت کی طرف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ جو ستاروں کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے لیے بڑی ایک پازیٹیو ٹریک کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے رستے بھی آسان کریں اور آپ کے لیے اس میں آسانیاں ہوں انشاءاللہ. پھر ایک ستارے نے جو جگہ بدلی تھی ورگوز 13 مارچ سے، تو وہ تھوڑا اگریسو تو ہے وہ ستارہ، لیکن تھی اس کی پازیٹیو حالت. اب اللہ کرے یہ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے 13 مارچ. جاب کے معاملے میں تو اس نے چیزوں کو سپیڈ اپ کرنا تھا، لیکن یہ تھوڑا آپ کو اگریسو بھی کر سکتا تھا. اب یہ ہو سکتا ہے کوئی ہیلتھ وائز کوئی چیز اگریسو کر دے، کبھی کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے جو اریٹیٹ کر دیتی ہے، اور یہ تناؤ پھر اپنے کولیگز پہ یا اپنے ماتحت سٹاف پہ بھی نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس پہ میں کنفیوز ہوں. یہ آیا ہے پازیٹیو ہے، یہ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، اس انرجی کو پازیٹیولی اپنے کریئر میں انویسٹ کریں گے، تو اس کے ریزلٹس بھی آپ کو بہت اچھے نظر آئیں گے. اب یہ آپ کے اوپر، یہ 13 مارچ سے قدم رکھ چکا ہوا ہے. اور جو ہمارے خدا نخواستہ ورگوز اگر بیمار تھے اور اگر آپ نے اپنی کیئر شروع کر دی، تو یہ ستارہ سپیڈی ریکوری بھی کرا سکتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو انتشار کا شکار رکھا، تو یہ پھر آپ کو جسمانی پینک دباؤ میں لا کے آپ کو کوئی بیمار بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، کیونکہ یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی انرجی نے پازیٹیو کام کیا یا نیگیٹیو کی طرف گئے. تو یہ فیصلہ آپ کریں گے. پھر ماشاءاللہ آپ کی جو ازدواجی زندگی والا ہاؤس تھا 2 نومبر 2023 سے بھی بہتر ہو گیا تھا. جو ایک ستارہ کیوس پیدا کر رہا تھا وہ تھم گیا تھا، وہ وہاں پہ ایک پازیٹیوٹی پیدا کر رہا تھا. دوسرا ستارہ یہاں پہ قدم رکھتا ہے 12 مارچ کو. اس کی برکت سے ریلیشن شپ میں اور بھی بہتری آئے گی. یعنی اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو بھی یہ رشتے کو ورگوز بہتر کر رہا ہے، اور اگر آپ جو ہے شادی کے خواہش مند ہیں تو اچھے سول میٹ کی چوائس دلائے گا. اگر آپ پارٹنرشپ الائنسز کرنا چاہتے ہیں تو من مرضی کے پارٹنرز آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کے مطابق چل سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ ہاؤس آپ کا جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دونوں چیزوں کو ہم نے آلریڈی آپ کے ساتھ بیان کر دیا کہ خانہ مال میں بھی برکت کا ستارہ آ گیا ہے، نصیب کشائی کا ستارہ بھی کام کر رہا ہے، نصیب کھولنے والا. اب یہ کہاں آپ کو اور کیسے آزماتا ہے، یہ تھوڑا سا سسپینس ہے کہ یہ کیسے آپ کو یہاں پہ کیسے نوازے گا. لیکن جو ہے جو دنوں کی پوزیشن ہے 18th 19th 20th 21st اینڈ 22nd، ستارہ تھوڑا نشیب و فراز کا ضرور شکار ہے، لیکن نواز بھی سکتا ہے آپ کو
جو ہے اگر آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں گے تو جو مانگیں گے وہ ملتا ہوا بھی اللہ کے حکم سے نظر آتا ہے۔ 23 اور 24 یہاں سے پھر آپ ایک اپنے نئے زون میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک ذرا پیسفل اور ایک سٹیبل زون ہے جو 23 مارچ سے آپ کے لیے سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ان 5 دنوں میں جو پچھلے ہیں 18 مارچ سے 22 مارچ تک کنیکٹڈ ہو جائیے رب تعالیٰ سے، ویسے روحانیت والا خانہ بھی تیز ہو رہا ہے، اور ان 5 دنوں میں اس نئے سال کا جو قدم رکھ رہا ہے 20 مارچ سے، اس کی روشنی اپنی زندگی کے 12 خانوں میں مانگیے گا۔ میں تو 3 سے 4 خانوں کی روشنی بتا رہی ہوں نا، آپ نے اپنے 12 خانوں کے لیے اللہ سے روشنی مانگنی ہے۔ تو جب کہتے ہیں نا اللہ سے کہا جاتا ہے کہ جب مانگنا ہے تو ان کی شان کے جو ہے، اور اب باری ہے زون بی کے ستارے کی، جو کہ تیسرا ستارہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان، اور جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں، ریبٹ والا آر اور ٹوائے والا ٹی، اور ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، ان کو اپنا ستارہ نہیں معلوم، تو یہ والا ستارہ ان کی مدد کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ سب سے پہلے لبرا، آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو کہ اسٹرالوجی کا نیا سال اس ہفتے میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسٹرالوجی کا نیا سال مطلب ہم مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے 1 محرم سے، انگریزی کیلنڈر شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے، اسٹرالوجی کا شروع ہوتا ہے یہ یا 20 ہوتی ہے یا 21 یا 22 مارچ ہوتی ہے، تو یہ کسی بھی تاریخ وہ ہر سال ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہوتی ہے۔ تو اس سال 20 مارچ سے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو، اور اللہ کرے آپ نے دعا کا وہ مومنٹ جو ہے وہ ضرور انجوائے کیا ہو، آپ نے اس کو ضرور جو ہے آزمایا ہو، اس سے مدد مانگی ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے جو ہے اسٹرالوجی کا نیا سال کہاں برکت دیتا ہے۔ ڈیٹس ہفتے کی نوٹ کر لیجئے، 18 مارچ سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 20 کہاں پہ ختم کر رہے ہیں جی، 24 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آج ذرا ریورس گیئر میں گاڑی ہے تو وہ شروع کروں گی جہاں سورج نیا قدم ڈالے گا۔ آپ لوگوں کو میں نے بہت ڈرایا، اپنے رشتوں کو سنبھالیے، چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہیں، وہ کوئی لو بریک اپ ہے، وہ کوئی ازدواجی زندگی کے کوئی ایشوز ہیں، یا وہ جو ہے کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ تعلقات والے ہاؤس کو، تو یہاں پہلے ستارے نے قدم رکھا تھا 11 مارچ کو، پہلے ستارے نے تب قدم رکھا، دوسرے نے یہاں قدم رکھا لبرا جو ہے جو 21 مارچ ہے، جس میں سورج نیا رائز ہونے جا رہا ہے، تو وہ آپ کے اس ریلیشن شپ ہاؤس میں رائز ہونے جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو تو اللہ پاک نے جن کا بریک اپ کرا دیا ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں نے بریک اپ کو بچا لیا اور سمجھداری سے، جو کہ لبرا کا وتیرہ ہے کہ اپنے رشتوں کو سنبھالنے میں ان کو ملکہ ہوتی ہے، یہ اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے سنبھال سکتے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انشاءاللہ جو مجھے ان کے لیے امید ہے کہ اگر وہ سنبھل گئے ہیں تو یہاں پہ ستارہ بھی ان کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ شکر ہے کہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اب جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اب آپ کو روشنی اور برکت سے، ایک 11 مارچ کو ستارہ آیا، دوسرا 21 مارچ کو یہاں قدم رکھنے لگا ہے، یہ مل کے آپ کے اسی ہاؤس کی ریپیئر کریں گے، رشتوں کو ایسے مضبوطی سے جوڑیں گے، نئے رشتے جو بننے جا رہے ہیں ان میں بھی ایک مبارک وقت میں جڑنے کا شروع ہو رہا ہے سلسلہ، تو وہ آپ کے حق میں ویسے ہی مبارک انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو شکر ہے کہ فائنینسز میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی ستارے کی بہتری آپ کی فیور میں ہے، آپ کے وہاں پہ اللہ کرے کوئی انہیریٹڈ مسئلہ ہے وہ آپ کی فیور میں لبرا سولو ہو سکتا ہے،
کوئی ریکوری کا موسم ہے تو آپ کے لیے اللہ کی کرم نوازی ہو سکتی ہے، کوئی چھکا لگ سکتا ہے، کہیں سے پیسے منو سلوا کی طرح آ سکتے ہیں، یا آپ کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت گنا بڑھا کے ریوارڈ دے سکتے ہیں۔ اب یہ سسپینس ہے اور آپ کا فیڈ بیک مجھے یہاں چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ستاروں نے جگہ بدلی تھی، 13 مارچ کو جس نے بدلی تھی وہ مجھے یہ کہانی سناتا ہے کہ آپ کی لو ایریا میں چیزوں کے ذرا سپیڈ اپ کر رہے ہیں معاملات کو، بچوں سے ریلیٹڈ اگر معاملات ہیں تو ان کے نتائج بھی اس وقت آپ کو حوصلہ افزا نظر آ رہے ہیں۔ اگر لبرا کوئی بہن بھائی بچے کی دنیا میں لانے کی خواہش مند ہے تو یہ ستارہ مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو آلریڈی صاحب اولاد ہیں ان کے معاملات کو ٹریک پہ ڈال سکتا ہے، تو اللہ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ اس کے علاوہ جو 12 مارچ کو لبرا جس ستارے نے جگہ بدلی تھی وہ آپ کے جاب ایریا میں آپ کو کوزی کرے گا۔ جو میرے بہن بھائی لبرا ملازمت پیشہ ہیں وہاں پہ ان کے لیے ریپیئر کر رہا ہے، اور جو خدا نہ کرے ہمارے وہ لبرا بہن بھائی جو بیمار تھے ان کے لیے شفائے کاملہ عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ہے جو کسی سرجری سے گزرے ہیں سپیڈی ریکوری شروع ہو جاتی ہے 12 مارچ آنورڈز۔ تو اب آپ کی صحت والی خود توجہ آپ نے دینی بھی ہے، اور کیونکہ ٹائم مبارک ہے تو وہ صحت کو آپ کو انر اسٹرینتھ دیں گے ستارے۔ اسی طرح اگر اپنی جاب میں آپ اچھے سے پرفارم کریں گے تو بھی اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کی فیور میں، آپ کی اس میں آپ کے حق میں اس کے نتیجے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں بہت آسانیاں فرمائے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ ہاؤس میں روشنیاں، پیار اور پتہ نہیں وہ کیسے کیسے اور کیا کیا نواز سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا کریں، اور آپ کو جو آپ نے صبر کیا اس مشکل حالات میں، مجھے بہت پیاری لگتی ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے، اصل آیت ہے یہ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے میرے رب میں نے جو مصیبت میں صبر کیا اس کا مجھے بہترین جو ہے نا وہ نواز دے، اور اللہ نوازتے ہیں۔ میں ان باتوں پہ بڑی وہ ہوں کہ اللہ پاک نوازتے ہیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد اسکارپینز بالکل لے سکتے ہیں۔ تو نیا سال آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو، اسٹرالوجی کا اسکارپین نیا سال کہاں بلیسنگ دے گا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے اسکارپینز کے، جو پہلے تو میں تاریخیں بتا دوں کہ اس ہفتے کی 18 مارچ سے ہم شروع کریں گے ہاروسکوپ، اور ہم اسے اینڈ کریں گے 24 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایسٹرالوجی کا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ کہاں میرے اسکارپینز کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ جی اسکارپینز گیٹ ریڈی فور دیٹ۔ جو اللہ نہ کرے اسکارپینز بیمار تھے ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سپیڈی ریکوری جسٹ لائک اے میریکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئی ایم ہیپی۔ دوسری چیز، جو میرے اسکارپینز اپنی ملازمت میں پریشان تھے، ملازمت نہیں تھی یا اگر تھی تو مسائل تھے، دونوں طرح سے آپ کو مارچ کا مہینہ کمپنسیٹ کرے گا۔ 11 مارچ سے آلریڈی ایک ستارہ یہاں آ چکا تھا جو کہ معاملات کو کوزی کر رہا تھا۔ دوسرا جو اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے وہ اسی ہاؤس میں اس کا بابرکت قدم آتا ہے، اور یہ ستارہ ان معاملات کو ماشاءاللہ آپ کی فیور میں کرے گا۔ جو ہے جو بیمار ہیں ان کو صحت دلائے گا غیب سے، جن کی جاب میں ایشوز تھے وہ ایشوز کو ریپیئر کرے گا یہ ستارہ، جو نئی ملازمت سوئچ کرنا چاہتے ہیں یا تلاش میں ہیں تو ان کی یہ تلاش بھی یہ ستارہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہمیں اچھی خبریں ان چیزوں کو لے کے، اور اس کے علاوہ جو میں دیکھتی ہوں کہ ستارے کی جو پوزیشن ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں، آپ کا جو ریلیشن شپ ایریا ہے اس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے بہتر ہے۔
नए रिश्ते जुड़ने के इम्कानात हैं। जिस तरह मैं यहाँ देख रही हूँ लव हाउस में भी सितारे अच्छे हैं। 12 मार्च से एक सितारे ने जो जगह बदली थी वो कहते हैं ना, इस वक्त ऐसे रिश्ते आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं जिनको हम दायमी रिश्तों में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। यानी माशाल्लाह अगर इस वक्त मनपसंद शादियाँ, लव मैरिजेस का आप चांस लेते हैं तो माशाल्लाह स्टेबल मैरिज हाउसेस की पोजीशन है, मुबारक वक्त है नए रिश्तों को जोड़ने के लिए। तो इस वक्त जो है, जो साहिब औलाद हैं स्कॉर्पियंस, वहाँ पे सितारा बेहतर हो रहा है, वहाँ पे सितारे की रोशनी बेहतर है। दूसरी चीज़ जो है लव लाइफ में, उसमें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सितारे की पोजीशन है, और उससे कहीं मुबारक सितारे की पोजीशन मैरिज हाउस के अंदर है। तो ये बहुत इम्कान मौजूद है। 5 जनवरी से ये टाइम सॉलिड होता है, फिर 11 मार्च से सॉलिड होता है, और अब तो यहाँ पे माशाल्लाह बिल्कुल ही मोहर लग जाती है। बिफोर 1 जून आप रिश्ता मांग लीजिए धड़ल्ले से, जहाँ शादी करना चाहते हैं ना नहीं होगी रब के हुक्म से। दूसरा जो है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे सितारा माशाल्लाह रिपेयर कर रहा है। अगर कोई बिज़नेस अलाइंसेस हैं उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होने जा रही है, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस तलाश में भी रब की मदद आपके साथ हमें नज़र आती है। फिर घर के माहौल में एक सितारा ऐसा है जिसका आपने डिसाइड करना है। एग्रेसिव कर रहा है आपको, लेकिन ये पॉजिटिव एग्रेसिव कर रहा है। अगर कोई घर वालों से कोई मामलात आप तय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लॉजिकल होके बात कर सकते हैं और मामलात को समेट सकते हैं। लेकिन अगर इश्तियाल में ले आएंगे तो मामलात उसी इंटेंसिटी के साथ बिगड़ भी जाएंगे। ये फ़ैसला आपके हाथ में है। इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। ये यहाँ पे आया था मेरे प्यारे, जो भी हमारे स्कॉर्पियन बहन भाई हैं, ये यहाँ पे इसने कदम रखा था 13 मार्च को, और जो है इसने हमें यहाँ पे जो है फैसिलिटेट करना था। यहाँ पे आपके जो भी मामलात हैं जोड़ भी सकता है, फैसिलिटेट भी कर सकता है, और अगर इसने आपको हत्थे से उखाड़ दिया तो ये फिर मामलात आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इस सितारे की एनर्जी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ब्रेन ने डिसाइड करना है। ये डिसीजन मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि अगर आप लॉजिकल होके पीसफुली बात करोगे तो मेरा मानना है कि आपके मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये था जी हमारे स्कॉर्पियंस के सितारों का हाल। बाकी दिनों के आते हैं, हफ्ता कैसा रहेगा। 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की परवाज़ ठीक है। हमारे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है, हमारे वो स्कॉर्पियन जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, हमारे वो स्कॉर्पियन जो कोई नए बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन या अवेल करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। उनको अवेल करने के लिए किसी दोस्त की मदद रिक्वायर्ड है तो वो भी मिलती हुई नज़र आती है, और कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क वाला काम रिज़ॉल्व होना है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हल होना चाहिए। 18 टिल 24 मार्च सितारा 100% मेरे स्कॉर्पियंस की सपोर्ट में है। अल्लाह ताला आपकी मदद करें, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करें। हमारी तो वो छोटी सी मुन्नी सी दरख्वास्त है, वो जो लाल घंटी वाला बटन है उसे दबाएं ताकि मुझे आपके घर आने के लिए डोर बेल ना बजानी पड़े। मुझे बड़ी चिढ़ होती है डोर बेल से, यकीन जानिए। मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मैं घर के करीब पहुँच रही हूँ, दरवाज़ा खोल दें, डोर बेल से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। तो मुझे नहीं आपकी कोफ्त उठानी कि मैं आपके घर आने के लिए डोर बेल बजाऊँ। अगर आप हमारी रेड घंटी वाला यहाँ बटन ऑन कर देंगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा कि सामिया खान की कोई नई वार्निंग या अलार्मिंग वीडियो जो है वो ऑन एयर आ चुकी है। ताल्लुक़ रखिए तो फिर दिल बड़ा करके रखिए। कहते ने ऊँठा ना यारी लाओ तो दिलों के दरवाजे भी बड़े रखो। तो अब करते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलते हैं हम जोन सी की तरफ। छोटी सी ब्रेक है, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं रिमोट से नहीं चेंज करेंगे। आखिरी जोन है, मुझे आपका साथ चाहिए ताकि मैं इसी एनर्जी के साथ बोल सकूं। तो जी कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। थैंक यू।